نواز شریف کے ساتھ ہاتھ کیسے ہوا؟ عمران ریاض بتا رہے ہیں کیونکہ جس طرح نواز شریف لندن سے پاکستان آئے تھے اور یہ پی ایم بننے کے لیے تو عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیے۔ آئیے سنتے ہیں عمران ریاض کیا کہتے ہیں۔ کیا ہے پشین کے اندر ظہور آغا یہ فضل الرحمان سے جیتا ہے، اس کا یہ کلیم ہے، اور فضل الرحمان کو پشین والی سیٹ دی گئی ہے۔ حالانکہ پشین میں فضل الرحمان صاحب کی فالوئنگ ہے، دیکھیں جمعیت علماء اسلام وہاں پہ تگڑی ہے، لیکن شہرانی گروپ کی بھی وہاں پہ موجودگی ہے جن کا عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد تھا۔ تو ایسی صورت میں پشین کی سیٹ اس مرتبہ فضل الرحمان صاحب کے لیے اتنی آسان نہیں تھی، بڑا ٹف تھا معاملہ۔ اب ظہور آغا کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پاس پورا ریکارڈ ہے، ثبوت ہیں کہ اس نے فضل الرحمان کو شکست دی ہے، لیکن سارا کا سارا نظام مل کر فضل الرحمان کو یہ سیٹ دلوانا چاہتا ہے۔ تو لوڑا لائی کے اندر بھی اسی طرح کا پڈا ہے، پھر اسی طرح جو بارخان ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کی لڑائی ہے۔ تو پورے بلوچستان کے اندر ایک طرح سے کاروباری زندگی بند ہے، بڑی بڑی شاہراہیں بند ہیں، اور اس وقت احتجاج ہو رہا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اور ریاست پاکستان کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر نوجوان اور مڈل کلاس کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، دیکھیں اس سے پہلے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ بلوچ سردار ہی بلوچستان کو بننے دیتے، ہمیشہ کہا جاتا تھا بلوچستان کے لوگ ہی چور ہیں، چوروں کو وہاں منتخب کر دیا جاتا ہے، سردار آ جاتے ہیں الیکشن جیت کے، وہ وہاں کے بچوں کی قسمت بننے ہی نہیں دیتے۔ اب پہلی مرتبہ اگر وہاں پہ نوجوانوں نے الیکشن لڑا ہے تو ریاستی ادارے کیوں ان نوجوانوں کا رستہ روک رہے ہیں؟ اسپیشلی الیکشن کمیشن کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور جیت کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے چاہیے ان نوجوانوں کے جن کو لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں۔ تو یہ جی بلوچستان کی صورتحال ہے، اور کلیم تو یہ کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم 5 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف 4 سے 5 سیٹیں وہاں سے بلوچستان سے جیتی ہے، پیپلز پارٹی بھی جیتی ہے، باقی جماعتیں بھی جیتی ہیں۔ تو ابھی بلوچستان کے معاملات چل رہے ہیں، یہ کورٹ کے اندر بھی جائیں گے، لیکن جتنی بڑی جماعتیں ہیں بلوچستان کی ان سب نے کہا ہے کہ یہ اس طرح سے تو الیکشن پہلے نہیں ہوئے جس طرح الیکشن اس مرتبہ کیے گئے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے، عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے علی امین گنڈاپور کو نامزد کر دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کون ہے؟ اس کے نام کے اوپر بڑا اعتراض کر رہے ہیں ہمارے کچھ دانشور، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی یہ قابلیت نہیں ہے کہ ان کو بنایا جاتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہے۔ میری کچھ عرصہ پہلے علی امین گنڈاپور کے والد سے ملاقات ہوئی تھی، تو ان سے مل کر مجھے آئیڈیا ہوا کہ ان کے بیٹے ایسے کیوں ہیں۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، اور ایک کیپٹن صاحب ہیں، ایک فیصل گنڈاپور ہیں، اور ایک علی امین گنڈاپور ہیں۔ کیپٹن عمر ہیں، اور یہ 3 بیٹے ہیں ان کے۔ اب میں جس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں ان کے بیٹوں میں سے وہ فیصل، یہ ہی از اے جینیس، اور وہ بہت کوالیفائڈ ہے، اور پالیٹکس کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں نالج اس کا، اور ہی از اے ڈوئر، اور دن رات وہ کام کرنے والا آدمی ہے، بہت شاندار۔ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ بڑا کوئک لرنر ہے اور بہت مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یعنی جو ٹپیکل جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک پٹھان جو ڈٹ جانے والا، کھڑے ہونے والا، ساتھ دینے والا، وفاداری نبھانے والا اور جان تک کی پرواہ نہ کرنے والا، تو وہ اس طرح کا ایک پٹھان ہے، ٹپیکل پٹھان علی امین گنڈاپور۔ اگر آپ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی شکل دکھاؤ تو آپ علی امین گنڈاپور کی فوٹو لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے، ہاں یہ پٹھان ہے وہ والا جو ایکچولی ہوتا ہے، جیسے آپ کو وزیرستان میں ملتے ہیں، جیسے آپ کو ملتے ہیں، یعنی وہ ایک اس کا اورا اس طرح کا ہے جیسے وہ نارملی ہوتے ہیں۔ تو اب علی امین گنڈاپور کے بننے کے اوپر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ذرا تھوڑی سی چیزیں میں ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان لوگوں کو جب عمران خان صاحب کا مینڈیٹ کسی اور کو دیا جا رہا ہے تو اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ڈکیتی ہو رہی ہے مینڈیٹ کے اوپر، عوامی ووٹوں کے اوپر ڈکیتی کی جا رہی ہے، ووٹ کو عزت دینے والے جو ہیں ووٹ کو لوٹ رہے ہیں، ان کو اعتراض نہیں ہو رہا۔ نگران حکومتوں کے اندر کیسے کیسے نگینے شامل کیے گئے، اور ایسے ایسے لوگ جنہوں نے روزانہ نئے نئے لطیفے سنائے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا۔ چادر اور 4 دیواری کا تقدس بارہا پامال کیا گیا، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا، یہ خاموش۔ عثمان بزدار جب تک عمران خان کا وزیر اعلیٰ تھا تب تک ساری دنیا اس کی دشمن تھی، جس دن سے اس نے عمران خان کو چھوڑا ہے مجھے کوئی ایک کوریج نکال کر دکھائیں ان سارے دانشوروں کی جو انہوں نے کی اس کے خلاف، نہیں کریں گے، کیونکہ دشمنی عمران خان سے تھی، عثمان بزدار کی کرپشن پہ کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں تھا۔ پرویز خٹک وہ بھی بالکل پاک صاف ہو گئے، جب تک وہ عمران خان کے ساتھ تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ معلم جبا کھا گئے، یہ کھا گئے، وہ کھا گئے، اب کوئی نام ہی نہیں لیتا، اب کوئی کیس ہی نہیں ان کے اوپر۔ علیم خان اور جہانگیر ترین کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے سب سے بڑا قبضہ گروپ اور سب سے بڑا ڈاکو، اب وہ دونوں جو ہیں بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں اور ان کی یہ لوگ تعریفیں کرتے ہیں، اور تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ پرویز الہی نون لیگ میں آ جائے تو دودھ کا دلہا ہے، عمران خان کے ساتھ چلا جائے تو پھر سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ یہ ایک دوہرا معیار ہے ان دانشوروں کا، اور ایک ایسا شخص کو یعنی عمران خان صاحب جس کی پارٹی کو توڑ دیا گیا، 2 نئی پارٹیاں اس کے اندر سے بنا دی گئی،
پھر خرید و فروخت ابھی تک جاری ہے, اس کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں, ان کی جو ہے وفاداری تبدیل کی جا رہی ہے. ایک ایسے شخص کو آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے میڈیا سے یا پاکستان کے اداروں سے یا پاکستان کے باقی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرنے کے بعد وہ اپنا ایک ایسا کمزور سا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دے جو تھوڑے عرصے کے اندر یہ ایکسپوز ہو جائے اور کسی اور کے اشاروں پہ ناچنا شروع ہو جائے, تو عمران خان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے, کیونکہ جس سچویشن سے وہ آدمی گزر رہا ہے اس کو ایک بہت مضبوط آدمی کی ضرورت ہے جو اس کا وفادار رہے, ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ کھڑا رہے, ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اس کی امانت, کیونکہ یہ عمران خان کی امانت ہے خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ, اگر ان کا وفاق میں وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ بھی ان کی امانت ہے, اگر ان کا بنتا ہے پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ تو وہ بھی عمران خان کی امانت ہے. لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیے ہیں, باقی کسی کو نہیں دیے. یہ لوگ تو بیچارے اپنے جلسوں میں بھی نہیں جا سکے. تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے مضبوط آدمی کو دینا تھا, کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں علی امین گنڈا پور اگر نارمل حالات ہوتے تو اس کو ڈسکس کیا جا سکتا تھا کہ علی امین گنڈا پور ہیں یا نہیں ہے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو کوالیفائڈ آدمی ہے, ایسا نہیں ہے کہ یعنی آپ بہت سارے لوگوں سے کمپیریزن کریں تو اس کی ایجوکیشن کا لیول ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک اسٹرکچر ایسا ہے اس آدمی کا, اس کا دکھاوا ایسا ہے.